الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. صلوات برحمة ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات میرے محترم مشرع اربعین امام حسین علیہ السلام پر آج مسلسل ہماری یہ چھٹی نشست ہے. سلسلہ گفتگو جس عنوان کے تحت آگے بڑھ رہا ہے وہ عنوان ہے قرآن مبین اور زیارت امیر المؤمنین. مسلسل آپ کے سامنے وہ الفاظ کے جو ہمارے 10ویں امام نے خود اپنے جد امیر المؤمنین کی زیارت میں ارشاد فرمائے ہیں اور اس زیارت کے بارے میں حکم فرمایا کہ روز غدیر جو شخص حرم امیر المؤمنین میں موجود ہو وہ ان الفاظ کے ذریعے ہمارے جد کو سلام کرے. اور اگر وہ روز غدیر حرم نہیں بھی پہنچ سکتا تو جہاں موجود ہے وہیں سے نیت کر کے ہمارے جد کو سلام کرے کیونکہ ہم زمان و مکان کے مقید نہیں ہیں. جہاں بھی ہو تمہارا سلام تمہاری باتیں ہم تک پہنچتی ہیں. کل جن جگہ تک میں پہنچا تھا وہ یہ تھا کہ سلام کیا گیا السلام علیکم یا سید المسلمین. یہ سید المسلمین کے پس منظر میں جو واقعہ تھا جنگ تبوک کے حوالے سے وہ میں نے اپنے دوستوں کے سامنے عرض کر دیا. آج جو اگلا لفظ جس کے ذریعے امام نے اپنے جد کو سلام کیا ہے وہ لفظ ہے السلام علیکم یا امام المتقین. اے متقیوں کے امام آپ پر سلام. میں آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ کروں. امام نے فرمایا اے عزاداروں کے امام آپ پر سلام. شامل ہو گئے ہیں انہیں میری طرف سے سلام ہے دعا ہے. جو نہیں پہنچے انہیں میں ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہوں. امام المتقین اے متقیوں کے امام. اور جب متقیوں کے بارے میں میں نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن مجید کسے کیونکہ قرآن مبین اور زیارت امیر المؤمنین ہے تو قرآن میں متقی کسے کہا جاتا ہے تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں انہی کا تو دل متقی ہے. تعظیم کرے جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے اس کا دل متقی ہے. خیال رہے ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں جہاں محراب زیادہ نظر آ جائے جو ہمیں مسجد میں جاتا ہوا زیادہ نظر آ جائے وہ زیادہ بڑا متقی ہے. قرآن نے تمہارے معیار کو بدلا ہے. قرآن کہہ رہا ہے دل کا تقویٰ اس کا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے. اب میرے اللہ ہر کوئی اللہ کی اپنی اپنی نشانیاں بنا لے گا. ہم پھر آپ ہی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نشانیوں میں کیا کیا شامل ہے تو خداوند عالم نے اشارہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. وہ جو مکہ میں دو پہاڑیاں ہیں نا صفا اور مروہ کی پہاڑیاں جن کے درمیان اگر تم چکر نہ لگاؤ تو تمہارا نہ حج قبول ہوتا ہے نہ تمہارا عمرہ قبول ہوتا ہے. وہ صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں وہ شعائر اللہ میں سے ہے وہ شعائر اللہ میں سے ہے وہ ہماری نشانیوں میں سے ہے. مکہ میں 50 پہاڑیاں اور بھی ہیں پھر اللہ نے انہی دو پہاڑیوں کو شاعر اللہ کیوں قرار دیا تو معصوم نے ارشاد فرمایا کیونکہ یہ دونوں پہاڑیاں کسی قربانی کی یاد دلاتی ہیں. یہ دونوں پہاڑیاں کسی قربانی کی یاد دلاتی ہیں اس لیے یہ شاعر اللہ ہے. یہ دونوں پہاڑیاں قربانی کی یاد دلاتی ہیں اس لیے یہ شاعر اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے لیے دی گئی قربانی کی جو جو چیز یاد دلوائے
وہ شاعر اللہ ہے. جو بھائی پیچھے رہ رہے ہیں, اللہ کے لیے دی گئی قربانی کی جو چیز یاد دلوائے وہ شاعر اللہ میں سے, حتیٰ کہ قربانی کے جانور کو بھی شاعر اللہ قرار دیا گیا. تو اب جو قربانی کی یاد دلائے وہ شاعر اللہ ہے. اب چاہے وہ یاد دلانے والا ذوالجلال ہے, قاضیہ ہے, علم ہے. جتنی بڑی قربانی کی یاد دلائے وہ اتنا بڑا شاعر اللہ. اللہ اکبر, توجہ. مجھے پڑھنے دینا. جو جتنی بڑی قربانی کی یاد دلائے وہ شاعر اللہ میں شامل ہے. اب ایک قربانی ابراہیم کے بیٹے کی قربانی ہے, ایک قربانی محمد کے بیٹے کی قربانی ہے. فیصلہ تم کر لو, بڑی قربانی کون سی ہے؟ چھوڑا کہ بڑی قربانی کون سی ہے. جو بڑی قربانی کو یاد دلائے وہ بڑا شاعر اللہ ہوگا. جو بڑی قربانی کی یاد دلائے وہ بڑا شاعر اللہ ہوگا. اب بڑی قربانی کون سی ہے؟ چلو تم پہ کیا چھوڑنا, قرآن مبین اور زیادہ امیر المومنین ہے نا, پھر قرآن سے پوچھ لیتے ہیں بڑی قربانی کون سی ہے. تو قرآن نے ابراہیم کی قربانی کے بارے میں کہہ دیا فَفَدَّيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اے ابراہیم تیری قربانی کو ہم نے بدل دیا ہے, عظیم قربانی ہے. محمد کے بیٹے کی قربانی عظیم قربانی ہے. اس لیے ابراہیم کی قربانی سے جو شاعر جڑے ہیں وہ صرف شاعر اللہ ہے, اور حسین کی قربانی سے جو جڑے ہیں وہ عظیم شاعر اللہ ہے. میں یہ جملہ اگر کہوں تو بدل کے کہہ دوں, اور میرے پاس میری کتابوں میں اس سے بڑا جملہ نہیں ہے. اگر تقابل کرنا چاہو نا ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کا اور محمد کے بیٹے کی قربانی کا, تو ایک لفظ میں تقابل کر کے باقی نقلی آگے گزر جائے گا. اگر تقابل کرنا ہے نا کہ ابراہیم کے بیٹے کی قربانی بڑی ہے یا محمد کے بیٹے کی قربانی بڑی ہے, تو میں صرف اتنی بات کہہ دوں گا, ابراہیم کے بیٹے کو اللہ نے بچا لیا تھا, محمد کے بیٹے نے اللہ کو بچا لیا. سلام علیکم. جو شامل ہو گئے اس منظر پہ ابراہیم کے بیٹے کو توحید نے بچا لیا, محمد کے بیٹے نے توحید کو بچا لیا. اب فیصلہ تو کر, وہ بڑی قربانی ہے جسے توحید نے بچایا, اللہ اکبر, یا وہ بڑی قربانی ہے جس نے توحید کو بچا لیا. ہر ایک کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ حسین کی قربانی بڑی قربانی ہے, حسین کی قربانی بڑی قربانی ہے. پھر جو چیز حسین کی قربانی کے ساتھ منسلک ہو جائے, حسین کی قربانی کو یاد دلائے, وہ بڑا شاعر اللہ ہے. ذوالجلال بڑا شاعر اللہ ہے, علم بڑا شاعر اللہ ہے, قاضیہ بڑا شاعر اللہ ہے. اب خیال کرنا جو ان چیزوں کی تعظیم کرے وہ متقی ہے, اور جو انہیں بدعت کہے وہ لعنتی ہے. تعظیم کرنی ہے ان کی. اب تعظیم کون کرتا ہے؟ حسین کا آزادہ. اور یہ معیار نہیں کہ قرآن کا معیار ہے کہ ان کی تعظیم کرنی ہے, انہیں بدعت نہیں کہنا. میں بڑے کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, کوئی ناراض ہوتا ہے میری بلا سے. ان کی تعظیم کرنا بندے کو متقی بناتا ہے, انہیں بدعت اور شرک کہنا انہیں لعنتی بناتا ہے. اب وہ چاہے بدعت کہنے والا کتنے اچھے لباس میں کیوں نہ ہو. کتنے اچھے لباس میں کیوں نہ ہو, اس نے ساتھ اتنا بڑا تاج کیوں نہ سجا رکھا ہو. معیار ہے قرآن کا,
اس کا مطلب علی عزاداروں کا امام، عزاداروں کا امام ہے جو ان چیزوں کی تعظیم کرتے ہیں. اس لیے کہا رکا تھا تو انہیں بڑی تعریفیں علماء ذاکرین سے سنی ہوگی امام المتقین کی. امام المتقین یعنی عزاداروں کا امام، عزاداروں کا امام. اور اس کے بعد اس اگلے لفظ کے ساتھ علی کو سلام کیا گیا ہے، وہ لفظ ہے السلام. اچھا یہاں چلیں ایک جملہ آ گیا تو میں دوستوں کے سامنے کہہ رہا چلو، کیونکہ ہمارے اپنے درمیان بہت سارے لوگ عجب عجب طریقے کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہ جانے کیوں اعمال کو، واجبات کو، رضاداری کو آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہو گئی تھی ایک مولوی صاحب کی تقریر کہ جس کی نماز قبول نہیں اس کی عزاداری قبول نہیں. خدا کا خوف کرو، وہ اپنی جگہ عبادت ہے، یہ اپنی جگہ عبادت ہے. جو کر رہا ہے وہ تو کرنے دو. تم چاہتے ہو چھوڑ کے ہی چلا جائے، یہ وہ نہیں تو یہ بھی نہیں. جو کر رہا ہے آ جائے گا، قریب لاؤ، دور کیوں بھگاتے ہو کہ تم وہ نہیں کر رہا تو یہ بھی نہیں قبول ہے. قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے کہیں کہا ہے کہ اگر یہ نہیں کیا تو وہ قبول نہیں. ہر ایک اپنی جگہ پر، ہر ایک کا مقام اپنا ہے، ہر ایک کا مقام اپنا ہے. واجبات اپنی جگہ ضروری ہے، یہ عزاداری اپنی جگہ ضروری ہے. اور اگر تمہیں بہت شوق ہو گیا ہے نا تقابل کرنے کا کہ اگر وہ قبول نہیں تو یہ قبول نہیں، تو معذرت کے ساتھ تمہارا کانسیپٹ الٹا ہے، دین کا کانسیپٹ اس کے برعکس ہے. پریشان ہو جاؤ گے میں جملہ کہوں گا. دین کا کانسیپٹ اس کے برعکس ہے. دین کا کانسیپٹ یہ نہیں کہ نماز قبول نہیں تو عزاداری قبول نہیں. اگر ناراض نہ ہو تو جملہ کہوں، معاملہ اس کے برعکس ہے. اگر عزاداری قبول نہیں تو نماز قبول نہیں ہے. اگر عزاداری نہیں تو نماز نہیں. نماز قبول نہیں. اور یہ باقر نقوی کا دعویٰ نہیں، یہ قرآن مجید کا اصول ہے. نماز اور روزہ و حج و زکات جس رسول نے پہنچایا ہے اس رسول نے ارشاد فرمایا ہے کل اصالت والے بھیاجر الا مودت فی القربى. اس ہر چیز کو پہچاننے کا آج مودت ہے. مودت کا نام عزاداری ہے. تو پھر کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے. ابھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے جدی بھائی نے ایک حدیث کی طرف متوجہ کیا، میرے ذہن میں نہیں تھا. انہوں نے راوی کا نام لیا، میں نے سرچ کی، وہ حدیث سامنے آ گئی. توجہ ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ ایک سلمان پڑھ لیں محمد والے محمد کی ذات میں. ابن شبیر سے امام رضا علیہ السلام ابن شبیر ان بقیت علی الحسین حتی تصیر دموعک علی خدیک. اے ابن شبیر اگر تم حسین پر اس طرح رو کہ تمہارے آنسو تمہارے رخسار سے بہہ جائے، غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ اکبر. توجہ ہے میرے بابا دوستوں کی؟ اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کرے گا، صغیرن او کان کبیرن. چاہے وہ صغیرہ گناہ ہے چاہے کبیرہ گناہ ہے، کثیرن قلیلن او کثیرن، چاہے وہ تھوڑے ہیں. توجہ نہیں برباد ہے. عزاداری مشروط نہیں، باقی چیزیں مشروط ہیں. جو ہے میرے محترم دوستوں کی، اس لیے عزاداری کے ساتھ تقابل نہ کیا جائے. علی عزاداروں کا امام ہے، عزاداروں کا امام ہے. اور چاہے کسی سے متصل لگ رہا لفظ ہے، پر وہ لفظ کیا ہے؟ السلام علیکم یا قائد الغر المحجلین. اے روشن چہروں والوں کے قائد علی تجھے سلام. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
چاہنے والے ہیں روز محشر ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوئے. اور عجب یہ ہے کہ روز محشر یہاں اگر سمجھ کے جملہ قبول کر لو, روز محشر صرف علی ہے جس کے لیے لفظ قائد استعمال. توجہ نہ کرو, دو لفظ ہیں عربی کے پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائیں. ایک لفظ ہے قائد, ایک لفظ ہے سائق. توجہ ہے, سائق قائد دونوں گروہ کو ساتھ لے کے چلنے والے, اپنے گروہ کو ساتھ لے کے چلنے والے دونوں, سائق بھی قائد بھی. لیکن دونوں میں فرق ہے. سائق اسے کہتے ہیں جو اپنے گروہ کو ہانک کے لے جا رہا ہے. یعنی کہتا ہے کہ تم بھی آگے چل, تو بھی چل, تو بھی چل, چل 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 اکٹھے ہو. یعنی لوگوں کو ایسے اکٹھا کر کے ریوڑ کی طرح, اسی لیے کٹاریے کو سائق کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ریوڑ کو اکٹھا کر کے آگے چلا. ریوڑ نکلنا چاہتا ہے, وہ پھر اکٹھا کرتا ہے, اکٹھا کر کے انہیں منزل کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے سائق. قائد اسے کہتے ہیں جسے کسی کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے, لوگ خود پیچھے چل رہے ہیں. یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. اور اب اس دن کے بارے میں کہا گیا جاءت کل نفس معها سائق و شہید. اس دن پہلے انسان سے لے کر آخری بندے کو ہر ایک کو لایا جائے گا, اور ان سب کے ساتھ ہوں گے ان کے سائق. ان کے ساتھ کون ہوں گے؟ سائق و شہید. سائق یعنی انہیں لے کے جانے والے, شہید ان کی گواہی دینے والے. معصوم سے پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا ہر امت کا نبی, اس کا سائق بھی ہے, اس کا شہید بھی ہے. یعنی روز محشر ہر نبی اپنے ماننے والوں کو ہانگ ہانگ کے لے جا رہا ہوگا. چلو حساب دلواؤ, چلو حساب دلواؤ, چلو حساب دلواؤ. ہر نبی امت کو اکٹھا کر کے لے جا رہا ہوگا. علی اکیلا ہوگا جسے بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. علی کے چاہنے والے علی کے پیچھے پیچھے. اس کی وجہ یہ ہے ہر نبی نے حساب دلوانا ہے, علی نے بخشوانا. علی وہ اکیلا ہوگا جو ساتھ آنے والوں کو بخشوائے گا. توجہ داری کیا بولا. ایک حدیث ہے, حدیث نور کے نام سے, حضرت عبداللہ بن مسعود سے. وہ حدیث ہے, ساری حدیث میں نے نہیں پڑھی. وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں گیا تو ایک طرف رسول مصلی میں تھے اور ایک طرف علی مصلی میں تھے, اور رسول دعا مانگ رہے تھے, اے میرے اللہ تجھے اپنے ولی علی کا واسطہ اس کے چاہنے والوں کو بخش دو. اور ادھر علی مصلی میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے, اے میرے اللہ تجھے اپنے حبیب کا واسطہ میرے چاہنے والوں کو بخش دو. علی گھر آ گئے. کچھ دیر کے بعد رسول تشریف ہوئے. جب کوئی بات کیا, امیر کائنات نے دروازہ کھولا, رسول کے چہرے پہ ایک عجب مسکراہٹ. امیر کائنات نے بعد سلام کہا, یا رسول اللہ آج چہرے سے خوشی چھلک رہی ہے, چہرے پہ مسکراہٹ ہے, معاملہ کیا ہے؟ رسول خدا نے تیرے ساتھ مسکرا کے کہا, یا علی وہ جو ابھی دعا مسجد میں مانگ رہے تھے نا, جبریل نے بتایا پوری ہو گئی. اللہ اکبر, سلامت رہے. ابھی جبریل نے بتایا ہے کہ وہ دعا پوری ہو گئی ہے, میرے چاہنے والوں کو بخش
بخش دیا گیا ہے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے غالباً میں نے اسی بارگاہ میں آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ جنت کے 7 درجے ہیں، جہنم کے 7 درجات ہیں. توجہ ہے. جنت کے درجات دارالسلام ہے، دارالقرار ہے، جنت عدن ہے، جنت خلد ہے، جنت مأویٰ ہے، جنت نعیم ہے، فردوس برین ہے. یہ 7 جنت کے اوپر کی جانب طبقات ہیں. اسی طرح جہنم کے درجات ہیں جو نیچے کی طرف جاتے ہیں. سکر ہے، سعیر ہے، لظا ہے، حطمہ ہے، جہنم ہے، جہیم ہے، حاویہ ہے. یہ درجات ہیں اور ادھر درجات ہیں. اور وہاں پہ آپ کا فرمان کیا ہے کہ جس کے جتنے اعمال میں اضافہ ہوتا جائے گا، جس کے بعد جتنے اعمال ہوں گے اتنے اس کے جنت کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے. ادھر رسول نے فرمایا کہ اے علی آپ کی میری دعا قبول ہوئی، اللہ نے آپ کے چاہنے والوں کو بخش دیا ہے. اب امیر کائنات نہیں چاہتے کہ میرا چاہنے والا جنت کے کسی نیچے والے درجے میں رہے. اللہ اکبر. کیا اور رسول کو فرمایا یا رسول اللہ گواہ رہیے گا اتنی وہاب تو نصف حسناتی لشیعتی، میں علی اپنی آدھی نیکیاں اپنے شیعوں کو دے رہا ہوں. جس کا ایک لمحہ سکنے کی عادتوں سے افضل ہے. سب نے اپنی آدھی آدھی دی. انی وہب تو کل حسنہ دی لشیبہ کی علی جبر ابی طالب، میں محمد اپنی ساری نیکیاں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جن کے دامن میں اتنی نیکیاں ہوں پھر چہرے تو روشن ہو جائیں گے. اس لیے کہا گیا قائد الغر المحجلین، روشن چہرے والوں کے قائد علی تجھ پر سلام. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. لیکن خیال رکھیے گا ان ساری نیکیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے اقرار ولایت علی ضروری ہے. نہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یہ قائد الغر المحجلین کا لفظ استعمال کرنے کے بعد تمہارے امام نے خیال رہے بواتی میرے سامنے ہے، کسی کو اگر شک ہو کہ یہ والی میں نے لکھی ہے تو وہ مسجد والی لے آئے. اس کے اندر اب یہاں سے آگے امام علیہ السلام نے کچھ رسول اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا. اشہد ان کا امیر المومنین کو خاطب کرتے ہوئے اشہد ان کا اخو رسول اللہ ہے ووصیہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول کے بھائی بھی ہیں، آپ ان کے وصی بھی ہیں، آپ ان کے خلیفہ بھی ہیں، آپ سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے بھی ہیں. اور پھر کیا ارشاد فرمانے وَصَدَقَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ، جو نبی میں نازل ہوا ہے آپ اس کی تصدیق کرنے والے بھی ہیں. اور پھر ہم نے جو لفظ کہنے ہیں وہ کیا ہیں؟ أَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ عَنِ اللَّهِ مَا أَنزَلَهُ فِيكَ. اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ پر جو کچھ علی کے بارے میں نازل ہوا تھا وہ آپ نے پہنچا دیا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ علی کے بارے میں آپ پر نازل ہوا تھا وہ آپ نے پہنچا دیا ہے. فَصَدَقَ بِأَمْرِهِ، اور اس امر میں آپ نے صحیح کی ہے، پوری طرح آپ نے اس امر کو پہنچایا ہے. اور وہ امر کیا ہے جو نازل ہوا تھا؟ باقر نقوی نہیں کہہ رہا، تمہارا 10واں امام کہہ رہا ہے، امام نقوی فرما رہے ہیں، امام ہادی فرما رہے ہیں. وہ محمد بن علی کے بارے میں نازل کیا ہوا تھا؟ اوجب علی امتہ فرض طاعتک و ولایتک، آپ نے اپنی امت پر علی کی ولایت کو واجب کیا.
کس کی مانو؟ او جب آپ نے واجب کیا ہے علی امت ہی، اپنی امت کے اوپر، فرض طاعت کا و ولایت کا، آپ کی اطاعت کو اور آپ کی ولایت کو صرف واجب لفظوں میں نہیں کر دیا، وَعَقَدَ عَلَيْهِمُ الْبَيْعَةَ لَنَا، اور محمد نے آپ کی ولایت کے واجب ہونے پر امت سے بیعت لی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی کی ولایت کے واجب ہونے پر نبی نے اپنی امت سے بیعت لی ہے۔ اپنی امت سے آپ خیال رکھنا، ہم نبی کی امت میں شامل ہیں، ہم نے وہاں علی کی ولایت کے واجب ہونے کی بیعت کی ہے، اور اب جو بیعت کر کے مکر جائے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ شاید کسی کو برا لگا ہو، لیکن میں واضح کروں میرا نہیں تمہارے امام کا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا فَلَعْنَ اللَّهُ جَاحِدَ وِلَایَتِکَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ، ان پر اللہ کی لعنت جو مان کے پھر مکر جائے۔ لعن اللہ علی جاہدہ ولایت کا بعد الاقرار، جنہوں نے اقرار کرنے کے بعد پھر میری ولایت کے بارے میں لڑنا شروع کر دیا۔ نہیں توجہ فرما دے میرے محترم، اس سے محاربت اختیار کر لی ہے۔ امام فرما رہے ہیں ان پر لعنت ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس بیعت کو توڑا ہے بعد المیثاق، وعدہ کرنے کے بعد۔ اور خیال رہے علی کی جو بیعت کا میثاق ہے، غدیر اس میثاق کی وہ دن غدیر کا، وہ میثاق کا دن نہیں، وہ تجدید میثاق ہے۔ علی کی ولایت کا میثاق یوم الست ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، وہاں پہ علی کی ولایت کا میثاق ہو گیا تھا۔ اس دنیا میں آ کے اس کی تجدید ہوئی ہے، پھر سے دوبارہ کرایا گیا ہے، اور ذہن میں رہے نبی کہہ رہے ہیں علی واجب ہے، واجب ہے۔ میں نے 2 دن پہلے آپ سے کہا تھا سمیٹ کو اپنے بیان، میں نے 2 دن پہلے، کل وہی ٹائم ہوگا 9:30 بجے کا انشاءاللہ میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا آپ کے سامنے، وقت پہ تشریف لے آئیے گا۔ صرف اس زیارت قدیر میں نہیں، زیارت جامعہ، زیارت آل یاسین، دعائے اشعار، یہ ساری زیارتیں اٹھائیں، زیارت آل یاسین کے اور زیارت جامعہ کا کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اشہاد یہ زیارت آل یاسین کے جملے، اشہادو کا یا مولایا انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ لا حبیب الا هو واہلہ واشہد یا مولایا ان علی امیر المؤمنین حجۃ اللہ۔ علی کی ولایت پھر علی نہیں، اس کے بعد الحسن حجتہ والحسین حجتہ وعلی ابن الحسین حجتہ، چلتے چلتے معاملہ میرے 12ویں مولا تک آ جاتا ہے، تو ایک پہ پریشان ہو، یہاں 14 کا تذکرہ ہے۔ امام نے تعلیم فرمائی ہے، بلکہ اس زیارت جامعہ کے بارے میں مجھے علامہ مرحوم طالب جوڑی صاحب کا جملہ یاد آ گیا۔ وہ زیارت جامعہ سے کسی نے پوچھا شیعت کے عقائد کیا ہے، شیعت کے عقائد کیا ہے؟ علامہ طالب جوڑی نے فرمایا شیعت کے عقائد زیارت جامعہ ہے۔ شیعت کے عقائد کیا ہے؟ زیارت جامعہ ہے، نہ ہم اس سے آگے بڑھیں گے نہ ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے۔ اور زیارت جامعہ کی ذمہ داری لے کے کہنا اس میں علی کی گواہی نہیں 14 گواہیاں ہیں۔
دعائیاں ہیں، دعائیں شراب کو بھولیے گا، اسی مفادی کے اندر دعائیں موجود ہیں. یہ دعائیں ہی تو تبلیغ کا ذریعہ ہیں. ہم سے پوچھتے ہیں امام نے کب علی کی گواہی دی تھی؟ ائمہ کے دور میں علی کی گواہی دکھاؤ، یہ امام ہی تو دے رہے ہیں. جو ہے میرے محترم دوستو، یہ ائمہ کی گواہی تو ہے، یہ ائمہ کی زیارت نہیں تو ہے. اگر ہم چاہنے والے ان تعلیمات پر، ان زیارات پر ہم نہیں عمل کریں گے اور جو کچھ امام کی نص سے مل جائے اس پہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیں گے تو پھر ان پہ عمل کس نے کرنا؟ یہ انہوں نے چھوڑی کس لیے؟ ہمارے لیے. اس دور کے لوگ بھی اگر ایسے مان لیتے جیسے وہ بتا رہے تھے تو آج محمد کی اولاد کی قبریں تقسیم نہ ہوتی. عزیزان محترم، آج تذکرہ اس مظلوم کا ہے جسے غریب الغرباء کہا ہے. جسے غریب الغرباء کہا ہے. عربی میں غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو. عربی میں غریب اسے کہتے ہیں جو وطن سے بہت دور ہو. اور یہ میرا وہ واحد امام ہے. ہر امام عرب میں مدفون ہے، یہ اکیلا ہے جو عجم میں مدفون. اللہ اکبر، اتنے دور ہے اپنے وطن سے. ایک صف ہے امام کے بہنوں اور بھائیوں کی، اور عجیب یہ ہے سب سے زیادہ اگر کوئی تقسیم ہو گئے ہیں نا تو میرے 8ویں امام کے بہن اور بھائی موسیٰ کاظم کی اولاد. خدا کی قسم قبروں سے قبریں نہیں ملنے. پورے ایران میں گھومیے، عراق میں سفر کیا، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی غریب سید ملتا ہے. قاسمیہ چلے جائیے، اسی امام کے بھائی شہزادہ قاسم زہر دے کر جب لوگوں کو پتہ لگا یہ سید ہے، زہر دے کے شہید کر دیا. ایران میں نیشاپور چلے جائیے، وہاں بھی آپ کو قبر ملے گی شہزادہ ابراہیم کی، شہزادہ محروب کی. محروب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ محروب نام نہیں ہے، محروب اسے کہا جاتا ہے جسے زندہ جلا دیا ہے. اجر و کمال اجر مولا کی حق کو جناب سید آپ کو مشہد سے باہر نکلیے. 2 شہزادے یاسر و ناصر دونوں میرے امام کے بھائی، اس مقام میں دونوں کو شہید کر دیا. اور صرف امام رضا کے بھائی اور موسیٰ کاظم کے بیٹے نہیں، ان کی بیٹیاں. ایک بیوی کی قبر آذربائیجان میں، سوچو تو صحیح وہاں امام موسیٰ کاظم. ابھی پچھلے کچھ عرصے پہلے حسن ظفر صاحب نے ایک قبر کے بارے میں سندھ میں، وہاں پہ تھے موسیٰ کاظم، امام کی بیٹی یہاں پہ موجود. ایک سال ہم زیارتیں کرتے ہوئے کاشان سے واپس پہنچ جا رہے تھے. بالکل ایک بیابان جنگل میں، بالکل اندھیرے میں ایک بازار نظر آیا، اس میں دیا ٹپٹپاتا ہوا نظر آیا. میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو، ہو نہ ہو کوئی غریب سید ہوگا اس جنگل میں ہے. لیکن جب ہم ادھر کے گئے قیامت ہو گئی. سید نہیں سید زادی تھی. قبر پہ کتبہ لگا ہوا تھا زینب بنت موسیٰ کاظم. یہ بھی وطن سے بھائی کو ملنے سے اس مقام پر روح پرواز کر گئی. اور پھر جناب معصوم قوم سارے بہن بھائی بکھر گئے اور اتنے مسائل ہیں. میں کون سی مصیبت آپ کے سامنے عرض کروں. ہر سال ان مسائل کا تذکرہ کرتا ہوں. اس طرح ہر دفعہ قرآن کی تلاوت کی جائے تو قرآن پھر وہی ہے. یہ مسائل کا قرآن ہے، یہ مسائل کا قرآن ہے.
اس امام پہ کتنا گریہ کرو گے جس کا باپ 14 سال قید ہے؟ اور یہ بھی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ 14 سال کی وہ قید ہے جو مسلسل بڑی بڑی قیدیں ہیں، ورنہ میرے امام کی قید کی کل مدت 28 سال بنتی ہے۔ لیکن یہ وہ 14 سال ہیں کہ جن میں کسی عید پر امام گھر میں ہے۔ اور پھر سوچو اس بھائی کا حال کہ ہر عید میں جس کی بہنیں پوچھتی تھی بھائی رضا بابا کب آئے گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہر سال میں 2 عیدیں آتی ہیں، ہر عید رضا کی بہنوں کی دروازے پہ گزر جاتی ہے۔ اللہ جانے ہمارا بابا کب آئے گا، اور بھائی بہنوں کو تسلی دے رہا ہے۔ اور صرف اتنا معاملہ نہیں، ہارون الرشید نے حکم دیا، صدیق بن شاہد لشکر بھیجا اور جا کر 7ویں امام کا گھر لوٹ کے لے آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تمہاری دعائیں قبول کرے۔ لشکر آیا اور آگے سیدوں کے گھر کو گھیر لیا۔ جب چاروں جانب سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بلند ہوئی، تلواروں کے بے نیام ہونے کی آوازیں بلند ہوئی، سید زادیاں سہم گئی۔ ساری بھیڑیوں نے آگے امام رضا سے کہا بھائی رضا کیا ہونے والا ہے؟ کوئی لگتا ہے لوٹنے آ گیا ہے، لگتا ہے کوئی لوٹنے آ گیا ہے۔ انہیں کوئی بتانے والا نہیں، اس گھر کا وارث 14 سال سے ہے۔ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول کریں۔ امام گھر سے باہر نکلے، کیا دیکھا صدیق بن شاہد 3000 کے لشکر کے ساتھ گھر کو لوٹنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ امام نے پوچھا صدیق کیوں آیا ہے؟ کہا بادشاہ کا حکم ہے گھر لوٹ کے لے آؤ۔ اللہ اکبر، گھر لوٹ کے لے آؤ۔ امام رضا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور امام نے وہ جملہ کہا جو کبھی جناب زہرا نے آگ لگانے والوں سے کہا تھا، رو کر کہا اندر محمد کی بیٹیاں ہیں۔ اندر محمد کی بیٹیاں ہیں۔ امت کا رویہ نہیں بدل رہا، امت کا رویہ نہیں بدل رہا۔ 200 سال گزر گئے لیکن امت کا رویہ نہیں بدل رہا۔ پلٹ کے کہنے لگے وہی جو مدینے والوں نے جواب دیا تھا، ہوا کریں ہوا کریں، ہم حیا کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس وقت پھر امام نے کہا صدیق میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں گھر میں جو کچھ ہے میں لے آؤں گا، جو کچھ ہے میں لے آؤں گا۔ تو گھر کے اندر رہا، پتہ جانے اللہ جانے اس کے دل میں رحم کیسے آیا۔ کہا اچھا ایسا ہے نا، پھر جاؤ جو کچھ لے آؤ۔ گئے جناب رضا گھر کے اندر، اور جن کی بہنیں ہیں نا جو بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں بھائی باہر سے جائے بہنوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا غریب بھائی ہے جس نے گھر میں پہنچ کے اپنی اماں کو بچھا کے کہا میری بہنوں جس کے پاس جو ہے وہ لے آؤ، باہر ظالم لوٹنے آ گئے ہیں ورنہ وہ گھر کے اندر آ جائیں گے۔ میں وعدہ کر کے آیا، اب جس بیوی کے پاس جو تھا اس نے وہ وہاں پہ رکھنا شروع کیا۔ معصومہ ایک نے کانوں سے دھول اتارے، انہوں نے کہا یہ مجھے بابا نے لا کے دی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ والا تیری ہائے قبول کرے۔ کسی نے دھول اتارے، کسی نے قربان اتارا، سب کچھ اتار کے ابا میں رکھا۔ امام نے گٹھڑی بنائی، بنا کے سدھی کو دی۔ میرے سدھی جو تھا وہ لے آیا، جو تھا وہ لے آیا۔ سدھی لے کے چلا گیا۔ امام گھر کے صحن میں بیٹھ کے امام نے تھانے مار کے رونا شروع کیا۔ میری قوم والی شہزادی قریب آئی، آ کر کہا بھیا رضا اتنا گریہ کیوں کر رہے ہو؟ جو کچھ گیا اللہ کا دیا ہوا تھا اللہ پھر واپس دے دے گا۔ امام نے رو کے کہا اس کے جانے تو نہیں رو رہا، وہ مجھے کوئی منظر یاد آ گیا ہے۔ وہ میری بہن آج تو نے تیر اپنے ہاتھوں سے ڈالے ہیں، وہ مجھے کربلا یاد آ گئی۔ سکینہ نے تیر ہاتھوں سے نہیں اتارے، وہ شیور نے ایسے چیرے تھے سکینہ کے کانوں کی لڑیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ والا تیرا گریہ قبول کرے، حسین کی ماں تیرا ماتم قبول کرے۔ وہاں تھا بدر میں تو مصائب برداشت کرتا تھا، اور پھر بابا کی شہادت کے بعد میرے امام کو خراسان بلایا۔ اللہ اکبر۔ لکھنے والوں نے لکھا مدینے سے ایسے ہی چلا لگا جیسے 28 رجب حسین نے مدینہ چھوڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ایک قبر سے الوداع ہو کے رہے میرے مولا، اور سب سے آخر پہ گئے اپنی دادی زہرا کی قبر۔ اللہ اکبر۔ اور جناب زہرا کی قبر پہ پیشانی رکھ کر کہا دادی زہرا میں بھی جا رہا ہوں واپس نہ آنے کے لیے، میں جا رہا ہوں واپس نہ آنے کے لیے۔ آپ کے بابا کی امت ہمیں آپ کے بعد رہنے نہیں دے گی، ہمیں آپ
کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر اجرکم اللہ. یہ محسوس کرنے کی وجہ ہے بہنوں کا سہارا رضا ہے. ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ رو کر کہا تمہیں میں نے اللہ کے سپورٹ کیا, تمہیں میں نے اللہ کے سپورٹ کیا. اور یہاں پہ منگل کے جملے ہیں, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ میرا وہ امام ہے بہنوں کے درمیان بیٹھ کے کہا میری بہنوں میرا ماتم آج کر دو. اللہ اکبر. اور بہنوں کا حال سوچو کیا ہوا ہوگا. رو کے کہا میرا ماتم آج کر دو, میں واپس آنے والا نہیں, میں واپس آنے والا نہیں, تم میں سے کوئی مجھ تک آنے والا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تیری ہائے قبول کرے, جناب سید آپ کا باتم قبول کرے. بس میں نے سمیت آپ کا بیان, میرے تابوت والے بھائی تیار رہنا. امام تشریف لے آئے خراسان میں, وقت گزرتا چلا گیا خراسان میں. ایک دن ہم نے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے, حجرے میں بیٹھے ہوئے پیغام آیا کہ بادشاہ نے دربار میں بلایا ہے. امام کا ایک غلام ہے ابا سلط کو بلایا, بلا کر کہا ابا سلط خیر کا بلاوا نہیں ہے. آئے آئے اللہ اکبر. خیر کا بلاوا نہیں ہے. سن ابا سلط میں جا رہا ہوں, اگر میں واپس آؤں اور میرے ساتھ میں مجھے دور سے کپڑا نظر آئے تو ابا سلط سمجھ لینا مجھے زہر مل گئی. اللہ اکبر. سمجھ لینا مجھے زہر مل گئی ہے. پھر مجھ سے سوال نہ کرنا, میرے حجرے میں میرے لیے بستر بنا لینا. امام دربار میں پہنچے, اس ظالم نے کچھ انگور امام کے سامنے رکھے اور کہنے لگا انگور تناول فرمائے, انگور تناول فرمائے. امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا میرے محمد تقی نے تیرا کیا بگاڑا ہے, اور میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے, بچپن میں یتیم کیوں کرتا ہے. آج کے کہنے لگا کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں نے آپ کے لیے تحفہ منگوایا ہے, جلدی تناول کرے ورنہ میں ظلم کروں گا. بس اتنا کہنا تھا, امام نے ایک دانہ توڑا
है।